تسن وہ ابی، اے چچا حمزہ تو میرے باپ کا نمونہ ہے. میں جب دل میرے اداسی ہوتی ہے کہ کاش کہ میں اپنے باپ کو دیکھ لیتا. اللہ کریم نے مجھے تسلی دی ہے، باپ تو تیری پیدائش سے بھی پہلے دنیا سے گزر گیا. اب ہر کوئی جو یتیم بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کاش کہ میں اپنے باپ کی گود نصیب ہوتی یا باپ کا ہاتھ میرے سر پہ ہوتا. کبھی آپ کے دل کے اندر اداسی چھا جائے اور غمی آ جائے تو اپنے چچا حمزہ کے چہرے کو دیکھ لیا کر. کیوں؟ مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے جو چہرہ تیرے چچا حمزہ کا ہے اسی طرح میں نے تیرے ابا عبداللہ کا بنایا تھا. ابھی میرے ابا جان کے ہمسر میں تیری جدائی برداشت بولو نہیں کر سکتا. دوسری بات کرتے ہیں کہ جس وقت تک تو میرا دشمن رہا ہے اس وقت تک تو مجھے تیری پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی. اب جب کہ تیری گھٹی میں رچ گیا ہے محبت محمد رسول اللہ اور غیرت دین خداوند قدوس تو اب مجھے تیرے ساتھ اتنا پیار ہے چچا. مجھے اپنی جان اتنی پیاری نہیں جتنی تیری جان مجھے پیاری ہے. تو پھر پیار بھی معلوم ہوتا ہے اس لیے اپنے ابا کے چہرے کی وجہ سے تھا. وہی چہرہ تو حمزہ کا تھا جو چہرہ حضرت عبداللہ کا تھا. سارا کچھ سننے کے باوجود کہتا یا رسول اللہ آپ کی باتیں تو میں نے سن لی ہیں مگر آپ کی تعلیم کو جھٹلانے والے یہ موجود ہیں. جنگ ہو رہی ہے اللہ کے دین کے دشمن، یہ جنگ ہو رہی ہے. میری غیرت برداشت اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جیتے جی آپ کی موجودگی میں اللہ کے دین کی غیرت کے راستے پہ جا کے لڑوں. لڑتا لڑتا میں شہید ہو جاؤں تاکہ میرے دل کا گواہ میرا اللہ ہو جائے، میری پیٹھ کو دیکھ کے میرا گواہ رسول اللہ ہو جائے. اس لیے آپ کی محبت کو پیروں اور فقیروں کی محبت پہ قربان کرنے والے یہ سامنے موجود ہیں. ٹھیک ہے مجاہد لوگ لڑ تو رہے ہیں مگر میرا حوصلہ ابھی تک پورا نہیں ہو پایا. میں چاہتا ہوں دوسرے سارے ہٹ جائیں اور میں اکیلا لڑوں جا کے تیرے اور تیرے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ. جہاں جتنا جم گھٹا لگا ہوا ہو محمد کریم کی محبت کے دشمنوں کا، اللہ کے دین کی غیرت کے دشمنوں کا، وہاں حمزہ وہاں چپ کر کے کھڑا رہے. میری غیرت برداشت. نبی علیہ السلام پھر فرماتے ہیں ٹھہر جا، یہاں ہاتھ رکھ کے دونوں کندھوں پہ کہتے ہیں ذرا میری طرف دیکھ حمزہ چچا. جب آنکھ میں آنکھ ڈالتے ہیں تو حضرت حمزہ کی آنکھ نیچے گر جاتی ہے. نبی کریم اس کا ماتھا چوم لیتے ہیں، کہتے ہیں چچا جی میں تیری جدائی اور ہجر فراق برداشت نہیں کرتا. اکیلے جو کھڑے ہیں یہاں میدان جہاد میں ابھی تک تو مجاہد لڑ رہے ہیں. اگر میری اور تیری بھی ضرورت پڑ گئی تو دونوں چلے جائیں گے جہاد میں. ابھی تک تو جہاد شروع ہے، جنگ شروع ہے، گھمسان کی جنگ شروع ہے. تو صبر کر کے مہلن یا حمزہ، ٹھہرا رہے حمزہ، ابھی تک تمہیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں. مگر حضرت حمزہ بے قرار ہے، کبھی آگے چلتا ہے کبھی پیچھے چلتا ہے، کبھی دائیں آتا ہے کبھی بائیں آتا ہے. ہر لحاظ سے آ کے پھر نبی کریم کی طرف بالکل محروم آنکھوں کے نور سے دیکھتا ہے. نبی کریم بھی معلوم کر گیا کہ یہ بیچارہ بالکل بیچارہ ہو چکا ہے، مجبور ہے، لاغر ہو رہا ہے، یہ مست ہو چکا ہے میری محبت میں، اللہ کے دین کی غیرت کے اندر یہ بے بس ہے، بیچارہ ہے. مگر کیا کروں، میرا دل جو نہیں کہتا کہ اپنے چچا حمزہ کو اپنے سے جدا کروں. اس لیے اللہ کے پیغمبر معلوم تو کر چکے ہیں مگر اجازت نہیں دے رہے. آخر کار بہانے تلاش کرتا کرتا اور آ رہا ہے، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آج 5واں دن تھا بھوک کا،
آج کھجوروں کے دانے بانٹے گئے اور میرے حصے میں ایک دانہ آیا ہے. بھوک کتنے دن کی تو حصے میں کتنا آیا ہے؟ ایک دانہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا یار چلو تیرے حصے میں ایک تو آ گیا ہے, میرے حصے میں ایک بھی نہیں آیا. 11واں دن میں مجھے بھوکے پیٹ رہتے ہو. اچھا کہنے لگا جی میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں. یا رسول اللہ آپ بتائیں. ارشاد فرمائیں بہشت یہاں سے کتنے دور ہے؟ نبی کریم مسکرا کے فرماتے ہیں تحت ظل سیفک, تیری تلوار کے سائے کے نیچے بہشت موجود ہے. یا رسول اللہ بہت نزدیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نبی کریم محسوس کرتے ہیں کہ حمزہ کے تیور بدل گئے ہیں, کوئی نہ کچھ کہنا چاہتا ہے کیونکہ درمی اندر سے تو معلوم تھا کہ جس وجہ سے بے قرار کھڑا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کیوں پوچھا ہے تو نے؟ کہنے لگا جی میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ پہلے پوچھ لوں کہ جنت کتنے فاصلے پہ ہے. آپ کہتے ہیں تحت ظل سیفک, تیری تلوار کے سائے کے نیچے ہے. اچھا مجھے سمجھ نہیں بھائی آئی بات. یا رسول اللہ آپ یہ فرمائیں یہ دانہ جو میرے حصے میں 5ویں 6ٹھے دن آیا ہے کھجور کا, اگر میں منہ میں ڈال کے کھانا بھی شروع کر دوں اور دوڑ پڑوں, آپ یہ فرمائیں بہشت پہلے آ جائے گی کہ دانہ پہلے ختم ہو جائے گا؟ نبی کریم نے فرمایا سچی بات تو یہ ہے کہ کھجور کا دانہ بھی تم کھا چکے نہیں ہوو گے, بہشت پہلے آ جائے گی. تو اپنے منہ سے وہ دانہ نکال کے کہتا ہے یہ کسی اور مستحق کو دے دینا, میں پوری کی پوری کھجوریں بہشت میں جا کے کھاؤں گا. اللہ اللہ. مجھے یہاں ضرورت نہیں ہے کھانے کی, دنیا کے اندر رہنے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ چلو ایک میرا حصہ بھی ہو گیا, میں تو کٹھی کھاؤں گا کہ جا کے بہشت برین میں, کیوں جو اتنی نزدیک جو ہے لہذا میں پہلے چلا جاؤں گا. اور امید ہے میں بہشت میں جانے کے لیے تیار ہوں. مجھے پوری توقع ہے کہ آپ یا رسول اللہ مجھے بہشت میں داخل ہونے سے منع نہیں کریں گے. جب دوڑ رہا ہے تو رسول کریم پیچھے فرماتے ہیں اللہم شہد, اللہ تو گواہ ہو جا, میں نے کتنا منع کیا اپنے چچا کو, گواہ ہو جا. اس کے دل میں میری محبت ہے اور اس کے دل میں تیرے دین توحید کی غیرت کتنی موج زن ہو گئی ہے کہ میرے دل کی تڑپ کی بھی پرواہ نہیں کی. مشہد, اللہ گواہ ہو جا. اللہ کریم کے الفاظ محمد الرسول اللہ کے اللہ کریم کے دربار میں یوں پہنچتے ہیں جس طرح اللہ کریم نے فرمایا تھا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط انہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. العزیز الحکیم, عزیز بھی وہی اور حکیم بھی, سب سے زیادہ اونچی طاقت والا بھی وہی ہے اور علم کی گہرائیوں کے اندر علم دینے والا بھی وہی ہے. اب سب سے پہلے گواہی کس نے دی ہے؟ لا الہ, شاہد اللہ, اللہ نے گواہی دی, پھر فرشتوں نے دی, پھر تمام انبیاء العلم نے دی. میں حمزہ کیوں نہ دوں؟ انہوں نے زبان کے ساتھ گواہی دی ہے, میں اپنی جان کے خون کے ساتھ گواہی دینے جا رہا ہوں. قائما بالقسط انہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. دوڑ پڑے. اب یہاں مورخین آپس میں مختلف ہو جاتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے
اللہ کے پیغمبر یہی فرما رہے ہیں اللہم شہد، مگر گھمسان کی جنگ میں جا کے گھسڑ گئے، اس طرح جس طرح مجاہدین کے گھوڑے گھمسان کی جنگ میں گھس جاتے ہیں، اللہ کے دین کا یہ فرس جمیل جا کے گھمسان کی جنگ کے اندر دوڑ پڑا ہے، کود پڑا ہے، جاتے ہوئے ایک وار کیا ہے 15 کافروں کو فنار، گئے ٹپاکے کھاندے، پھر شروع کر دیا وار، ایک ایک دو دو کر کے قتلے کرنا شروع کر دیے۔ بالآخر مشرک سوچتے ہیں کہ اکیلے مکیلے کا کام نہیں، اس طرح کرو تم تمام جم گھٹا کر کے اس پہ حملہ کرو تب یہ مارا جائے گا ورنہ نہیں۔ حتیٰ کے بعد مورخین لکھتے ہیں، منذری نے تو لکھا ہے سلیمان ابن سامان کی روایت سے کہ 75 کافر کو قتل کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر اتنوں سے زیادہ لوگ مل کے انہوں نے بالآخر یہاں تلوار لگی آپ کے، ایک کندھا لڑکھڑا گیا، ابھی کو چمڑا اڑا ہوا تھا، اسی کو چکر دے کے یوں مارا اور 3 کافر تو اس کے ساتھ بھی مارے گئے، آخرکار شہادت نصیب ہو گئی۔ شہادت نصیب ہونے کے بعد جنگ ختم ہوئی، سرد ہونے کے بعد اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے چچا کی نعش مقدس تلاش کرو، مگر جب آتے ہیں پہچان نہیں آتی، مسلح شدہ وجود موجود ہے، حلیہ بگاڑ دیا ہے ظالموں نے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہمارے بہت بڑے گبر کافر اس حمزہ نے قتل کیے ہیں، مرنے کے بعد بھی پھر انہوں نے نہیں چھوڑا، وجود پہ داغ لگانا شروع کر دیے۔ حالانکہ قانون یہ ہے کہ مرنے کے بعد تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مگر انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی تو حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد حتیٰ کہ وجود مقدس کی پہچان بھی ختم ہو گئی، حتیٰ کہ نبی کریم نے فرمایا جاؤ میری پھوپھی صفیہ کو لے آؤ، آ کے اپنے بھائی کی وجود اور لاش سنبھالے اور پہچانے، مجھے تو پہچان کوئی نہیں آ رہی۔